آج کی یہ فتح رول آف لا کی فتح ہے، پاکستانی قوم کی فتح ہے، پاکستان تحریک انصاف کی فتح ہے۔ انشاءاللہ اس حکم کے بعد اسلام آباد میں کسی کے گھر میں بغیر وارنٹ کے چھاپا پڑے، کسی کے گھر میں بلا وارنٹ کے گرفتاری ہو، یا کسی شخص کے کوئی بھی حقوق پامال ہو، تو ان تمام کو میں کہتا ہوں کہ عدالتوں سے رجوع کریں۔ اب عدالتیں جو ہیں جاگ گئی ہیں۔ کاش ہماری عدلیہ میں جسٹس بابر ستار جیسے 10 اور منصف ہوتے تو پاکستانی قوم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں سول مارشل لا لگا ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ سر ابھی اسلام آباد سے گرفتار نہیں ہو سکتے کسی اور صوبے کی پولیس؟ ان کو نہیں، کوئی پولیس کوئی بھی تمام صوبوں سے ہم نے پہلے ہی رجوع کیا تھا، پشاور ہائی کورٹ، پنجاب ہائی کورٹ، انہوں نے قدغنیں لگائی ہیں، تو لہذا اب کسی بھی کیس میں ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج جو کیس کیا کنڈیشن؟ وہ دونوں اپنے گھروں میں رہیں گے انشاءاللہ۔ عدالت نے یہ انہیں کہا ہے کہ وہ سیاسی بیان بازی سے جو ہیں وہ پرہیز کرے، خصوصاً جو الزام ہیں کہ یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، یہ شرط جو ہے ہم نے قبول کی ہے جس طرح عدالت عالیہ نے حکم کیا ہے۔ سر یہ آج عدالت نے کچھ اہم نکات اٹھائے، خاص کر ان کی 3 MP کے تحت جو گرفتاری تھی، اس پر کیا نکات ہیں جس کا دیگر سیاستدانوں کو PTI کے فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 3 MP کا آرڈر جو ہیں بنیادی طور پر یہ اختیار صوبائی حکومت کا ہے، اور انہوں نے آج یہ کہا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو یہ اختیارات تفویض ہوئے ہیں۔ عدالت نے حکم نامہ طلب کیا جو کہ کوئی حکم نامہ وہ نہیں دے سکے، جبکہ میں نے یہ کہا کہ 26 جو سیکشن 26 ہیں اس میں وہ حذف ہو چکی ہیں قانون سے، جبکہ پنجاب کی حد تک اس میں امینڈمنٹ آ چکی ہیں، تو لہذا اگلی پیشی پر یہ قانونی پوائنٹس ہیں جن کا تصفیہ ہوگا، اور ایک دفعہ اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کا ڈومین ہے تو لہذا ایسے ہونے والے تمام 3 MP کے آرڈر جو ہیں جن کی لسٹ آج فراہم کی گئی ہے ان کے وائرس کے حوالے سے بھی ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی۔ اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی پہ یقین کرنے والوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک تاریخی فیصلہ صادر فرمایا ہے، جس کی روح سے انہوں نے شہریار افریدی اور شاندانہ گلدار دونوں کی ڈیٹینشن کے آرڈر کو جو ہے معطل کر دیا ہے، اور ساتھ میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، SSP اسلام آباد اور اسلام آباد کے تمام پولیس افسران بشمول چیف کمشنر اور IG کو ایفیڈیوٹ پہ بیانات جمع کرنے، جبکہ توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے SSP اسلام آباد، اور ان کو کہا گیا ہے DC اسلام آباد سمیت کہ آپ ایفیڈیوٹ پہ اپنے بیانات فرنش کریں۔ عدالت نے اس پہ تعجب کا اظہار کیا کہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے بھی انہی گراؤنڈ پہ شہریار افریدی کے 3 MP کے ڈیٹینشن کے آرڈر کو انلیگل ڈکلیئر کیا تھا، لیکن اسلام آباد پولیس نے دوبارہ رپورٹیں مرتب کرتے ہوئے جو ہی 7 تاریخ کو ان کی پنڈی کی 3 MP سے رہائی ہوتی ہے تو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نیا 3 MP کا آرڈر جاری کر دیتا ہے۔ آج ان افسران کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہونے سے اور عدالت کے یہ کہنے سے کہ جو بھی آپ بیان دیں گے آپ سوچ سمجھ کر دیں، کوئی غلط بیانی کی تو اس کے سیریس نتائج برآمد ہوں گے، آج دونوں ڈیٹینیوز کو جو ہے رہا کر دیا گیا ہے۔ ساتھ میں نے جب عدالت کو بتایا کہ جی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر غائب کر دیے جائے، تو عدالت عالیہ نے چیف کمشنر اسلام آباد اور IG اسلام آباد کو ان کی سیکیورٹی کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ ان کے گھر پہ، اور جب تک عدالت میں آپ اگلی پیشی تک ان کو پیش نہیں کریں گے تب تک آپ ان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں۔ یہاں پہ میں آپ سب کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ شہریار افریدی کا بھائی فروخ جمال افریدی ابھی تک مسنگ پرسن ہے، اس کو بھی DC راولپنڈی نے پہلے 3 MP میں، پھر ایک FIR میں، شکریہ، پھر ایک FIR میں اور پھر DC جیلم نے 3 MP میں امپلیکیٹ کیا، جو کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے انوار الحق پنو صاحب نے ان احکامات کو کالعدم قرار دیا۔ آج
ان دونوں کی رہائی اسلام آباد میں 3 ماہ کے بعد پہلی دفعہ رول آف لا کی کامیابی ہے. 3 مہینوں میں آج عدالت کو میں نے یہ بتایا. ڈپٹی کمشنر اور آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے اور میں نے کہا انہی افسران کے سائے تلے لوگوں کو آزادی رائے کے حق سے محروم کیا گیا, لوگوں کے گھروں پہ بغیر وارنٹ کے چھاپے مارے گئے, لوگوں کو اغوا کیا گیا, لوگوں کو پاکستان کے شہریوں کو اب سے بے جا میں رکھا گیا, پاکستان کے شہریوں کی حقوق کی توہین کی گئی. یار خدا کی قسم یہ سارا کریڈٹ میڈیا والوں آپ لوگوں کو جاتا ہے, خصوصاً سوشل میڈیا والوں کو. سلام ہے نکالنا. ہاں جی. اچھا آپ یہ بھی بتائیں نا کہ کل سے سوشل میڈیا کے اوپر پابندی بھی لگ گئی ہے کہ کسی ایک سروے نہیں کیا جا سکتا, کسی جگہ پہ آپ کسی کی رائے نہیں لے سکتے, کسی سیاستدان کی بھی رائے نہیں لے سکتے. اس کے اوپر بھی کوئی بات کریں. ہم تو نہیں گئے ہیں, جو پابندی لگائیں گے ہم چیلنج کریں گے. اظہار رائے کی پابندی بنیادی حقوق سے متصادم ہے. جو بھی یہ کریں گے ہم ہر ایک فیصدی حرکت کو عدالت میں چیلنج کریں گے. الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ لگایا گیا ہے کہ یہ جو سروے اور ووٹ کا اظہار رائے کرنا یہ پابندی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی, میڈیا کے اوپر بھی. اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2-3 دن کے اندر ہماری ریٹ پٹیشن آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ. اگلی پیشی پر ایڈوکیٹ جرنل اسلام آباد کو ہائی کورٹ نے پراسیکیوٹر مقرر کر دیا ہے اور ڈی سی اور ایس ایس پی اسلام آباد کے خلاف فرد جرم عائد ہوگا تبین عدالت کے تحت اگلی پیشی پر, اور ان کو پراسیکیوٹ ریاست کرے گی. شکریہ. یہ آپ کو میں پہنا دیتا ہوں, یہ آپ سب کو میری طرف سے. یہ کس کا ہے؟ تھینک یو یار, شکریہ. تھینک یو سو مچ. یہی کام کرے گا. آ جاؤ یار, آ جاؤ تم, یہ مئی کو سمیت آ جاؤ. میرے خیال میں یہی کام شروع کرو. اب ذرا تھوڑا سا یہ کیمروں کا یہ سائڈ چھوڑ دیں, آپ بیٹھ جائیں. اچھا ٹھیک ہے, تھوڑا پھر پیچھے ہو جائیں. اچھا ہاں یار خدا کا خوف کرو, اتنا موٹا ہوتا ہے کوئی. مائک اوپر کریں.